السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم قرآن کے اور آگے کے واقعات جانتے ہیں۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم فرعون پر جو 5 عذاب اترے تھے اس کی قوم پہ، اس کے کا ہم یہ تیسرا واقعہ سنتے ہیں کہ غرض 1 ماہ کے بعد ان لوگوں پر قمل کا عذاب مسلط ہوا۔ یعنی بعض مفسرین کا بیان ہے کہ جو قمل ہے ایک گھن تھا جو فرعون کے اناجوں اور پھلوں میں لگ کر تمام گلوں اور اناجوں کو کھا گیا، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ ایک چھوٹا سا کیڑا تھا جو کھیتیوں کی تیاری فصل کو چٹ کر گیا اور ان کے کپڑوں میں گھس کر ان کے چمڑوں کو کاٹ کاٹ کر انہیں مرغ مسلم کی طرح تڑپانے لگا، یہاں تک کہ ان کے سر کے بالوں، داڑھی، مونچھوں اور بھوے پلکوں پر چاٹ چاٹ کر چہروں کو کاٹ کاٹ کر انہیں چیچک روح بنا دیا۔ یہ کیڑے ان کے کھانوں، پانیوں اور برتنوں میں گھس جاتے، جس سے یہ لوگ نہ کچھ کھا سکتے تھے، نہ کچھ پی سکتے تھے، نہ لمحہ بھر کے لیے سو سکتے تھے، یہاں تک کہ ایک ہفتے بھر میں اس قہر و آسمانی بلا ناگہانی سے بلا کر یہ لوگ چیخ پڑے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حضور حاضر ہو کر دعا کی درخواست کرنے لگ گئے اور ایمان لانے کا عہد دینے لگ گئے۔ چنانچہ آپ نے ان لوگوں کی بے قراری اور گرہ وزاری پر رحم کر کر دعا کری کہ یہ عذاب بھی رفع دفع ہو گیا، لیکن فرعونیوں نے پھر اپنے عہد کو توڑ ڈالا اور پہلے سے بھی زیادہ ظلم کرنے لگ گئے۔ پھر 1 ماہ کے بعد ان لوگوں پر مینڈک کا عذاب نازل ہو گیا کہ چوتھا عذاب یہ تھا کہ ان فرعونیوں کی بستیوں اور ان کی گھروں میں اچانک بے شمار مینڈک پیدا ہو گئے، اور ان ظالموں کا یہ حال ہو گیا جو آدمی جہاں بھی بیٹھتا اس کی مجلس میں ہزاروں مینڈک بھر جاتے تھے۔ کوئی آدمی بات کرنے یا کھانا کھانے کے لیے منہ کھولتا تو اس کے منہ میں مینڈک کود کر گھس جاتے، ہانڈیوں میں مینڈک، ان کے جسموں پر سینکڑوں مینڈک سوار رہتے، اٹھتے بیٹھتے لیٹنے کی حالت میں بھی مینڈک سے نجات نہ ملتی تھی۔ اس عذاب سے فرعونی رو پڑے اور پھر رو روتے گر گڑاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیک مانگتے رہے اور بڑی بڑی قسمیں کھا کر عہد و پیمانہ کرنے لگ گئے کہ ہم ضرور ایمان لائیں گے اور مومنوں کو بھی کبھی ایذا نہیں دیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے 7ویں دن بھی یہ عذاب اٹھا لیا گیا، مگر مردود قوم راحت ملتے ہی پھر اپنا عہد توڑ کر اپنی پہلی خبیث حرکتوں میں مشغول ہو گئی، مومنوں کو ستانے لگے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین اور بے ادبی کرنے لگے۔ پھر عذاب الہی نے ان ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لیا اور ان لوگوں پر خون کا عذاب قبر الہی بن کر اترا کہ خون ان کا 5واں عذاب تھا کہ ایک دم بالکل اچانک ان لوگوں کی تمام کنویں، نہروں کا پانی خون ہو گیا۔ تو ان لوگوں نے فرعون سے فریاد کی تو اس شرکس نے کہا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جادوگری اور نظر بندی ہے۔ یہ سن کر فرعون نے کہا کہ یہ کیسی اور کہاں کی نظر بندی ہے کہ ہمارے کھانے پینے کے برتن جو خون سے بھرے پڑے ہیں، مومن پر اس کا ذرا بھی اثر نہیں۔ فرعون نے حکم دیا کہ فرعونی لوگوں مومن کے ساتھ ایک ہی برتن میں پانی نکالیں، مگر خدا کی شان کہ مومن اس برتن سے پانی نکالتے تو نہایت ہی صاف اور شفاف اور شیریں پانی نکلتا، اور فرعونی جب اسی برتن سے پانی نکالتے تو وہ تازہ خالص خون نکلتا۔ یہاں تک کہ فرعونی لوگ پیاس سے بے قرار ہو کر مومن کے پاس آئے اور کہا کہ ہم دونوں ایک ہی برتن سے ایک ہی ساتھ منہ لگا کر پانی پئیں گے، مگر قدرت خداوند کا عجیب جلوہ نظر آتا ہے کہ ایک ہی برتن سے ایک ساتھ منہ لگا کر دونوں پانی پیتے تھے، مگر مومن کے منہ میں جو جاتا وہ پانی ہوتا اور فرعون والوں کے منہ میں جو جاتا وہ خون ہو جاتا تھا۔ مجبور ہو کر فرعون اور فرعونی لوگ گھاس اور درختوں کی جڑیں اور چھالیں چبا چبا کر چوستے تھے، مگر اس کی رطوبت بھی ان کو منہ میں جا کر خون بن جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ الغرض فرعونیوں نے پھر گڑ گڑا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی تو آپ نے پیغمبرانہ رحم و کرم فرما کر ان لوگوں کے لیے دعائے خیر فرما دی، تو 7ویں دن اس خونی عذاب کا سایہ بھی ان کے سروں سے اٹھ گیا۔
الغرض ان سرکشوں پر مسلسل 5 عذاب آتے رہے اور ہر عذاب 7ویں دن ٹلتا رہا۔ ہر 2 عذابوں کے درمیان 1 مہینے کا فاصلہ ہوتا، مگر فرعون اور فرعونیوں کے دلوں پر شقاقت اور بدبختی کی ایسی مہر لگ چکی تھی کہ وہ پھر ایمان نہیں لائے اور اپنے کفر پر اڑے رہے اور ہر مرتبہ اپنا عہد توڑتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا آخری عذاب آ گیا اور اس فرعون کے متبعین سب کے سب دریائے نیل میں غرق ہو کر ہلاک ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے خدا کی دنیا ان عہد شکنوں اور مردود سے پاک اور صاف ہو گئی اور یہ لوگ دنیا سے اس طرح نیست اور نابود کر دیے گئے کہ روئے زمین پر ان کی قبروں کا نشان بھی باقی نہ رہا۔ کہ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ان واقعہ سے کہ اللہ کے نبیوں کی تکذیب اور توہین کتنا بڑا ہولناک جرم ہے کہ اس کی وجہ سے فرعون پر بار بار عذاب اترتا رہا، یہاں تک کہ آخر میں وہ دریائے نیل میں غرق ہو کر فنا کر دیا گیا۔ لہٰذا ہر مسلمان کو اپنے گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے اور اللہ سے توبہ کرنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ توبہ کرنے سے پہلے اللہ ہمیں اپنے عذاب میں گرفتار فرما لے۔ کہ آگے کی اور اچھی ویڈیوز جاننے کے لیے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔